مجھے کیوں نکالا کا مذاق اڑانے والا اب گلی گلی روتا پھر رہا ہے، مجھے فلاں نے نکالا، مجھے فلاں نے نکالا۔ جس طرح جاپان پر ایٹم بم گرانے کے برے اثرات دہائیوں بعد بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی پاکستان میں کھوٹے کے تجربے کے برے اثرات بھی دہائیوں تک نظر آتے رہیں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پٹرول، ڈالر اور پیاز، نہ مولوی بولا، نہ بلاول اور نہ ہی مریم نواز۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کا شوق پورا کر لینا، پہلے غریب عوام کی حالت پر ترس کھاؤ۔ ظالموں، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعا کر رہے ہیں۔ گورے بھی پریشان ہیں کہ پی ایس ایل میچ میں تماشائی کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے بس یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں۔ جتنی مالیت کے بھارتی آرمی چیف کے کل اثاثے ہیں، اتنی مالیت کی تو ہمارے جوان کی صرف ایک پیزا شاپ ہے۔ دنیا بھر میں ججز ایماندار ہوتے ہیں اور ہمارے عمر دراز۔ بی بی سی نے سٹوری چھاپی ہے کہ گوشت نہ خریدیں تو کھچڑی، پالک اور مونگ پھلی پر گزارا کریں۔ لگتا ہے کہ کل کہیں گے 75 وزیر نہیں رکھ سکتے تو ایک جرنیل پر گزارا کریں۔ باقی دنیا میں جسے سیکیورٹی کی ناکامی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسے قربانی اور شہادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ذمہ داران چھوٹ جاتے ہیں اور مرنے والوں کے وارثین صبر کر لیتے ہیں۔ گرفتاریوں کی اطلاعات ایسے آ رہی ہے جیسے الیکشن کے نتائج کبھی اس حلقے سے کبھی اس حلقے سے، لیکن ابھی تک کسی دہشت گرد کے پکڑے جانے کی کوئی اطلاعات نہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے اصل کرداروں کو جاننا ہو تو بس یہی دیکھ لیں کہ کس نے اے پی ایس ظالم کی تحقیقات نہیں ہونے دی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے ضیاء الحق، یہ گن اب تک مچا ہوا ہے۔ جب مونچھیں داڑھی سے بری ہو جائیں تو ان پہ کینچی چلانی پڑتی ہے۔ ہماری معیشت کے حالات اور فوج کے بجٹ کی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ اسحاق صاحب کا آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ، اب قرضہ اللہ جی واپس کریں گے۔ ہر آئین شکن آمر کو پرچم کی بجائے آئین کی کتاب کے ساتھ دفنایا جائے۔ دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا، صرف طاقتور کے لیے کھلتا ہے، غریب کے نصیب میں صرف چکر ہی آتے ہیں۔ خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلزلے میں دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے، مگر پاکستان میں غربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حکومت بیٹھی بھی نہیں ہے۔